رات کا وقت تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر شور تھا، لوگ اپنے سفر کے لیے دوڑ رہے تھے۔ سیٹیاں، گاڑیوں کا شور اور مسافروں کی باتوں کا شور سب ملا کر ایک الگ دنیا بنائے ہوئے تھا۔ اس بھیڑ میں ایک 12 سالہ لڑکا بھی تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں بیمار تھی۔ گھر کی گزر بسر کے لیے وہ اسٹیشن پر چھوٹے موٹے کام کرتا، کسی کا سامان اٹھا دیتا، کسی کو پانی لا دیتا، کبھی اخبار بیچتا اور کبھی جوتے پالش کر دیتا۔ یوسف کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، مگر دل کے اندر ایک بھاری پن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بچپن کھیلنے کودنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے نصیب میں محنت اور جدوجہد لکھی گئی تھی۔ اس کے باوجود اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ رہتی، اللہ پر بھروسہ رکھو، محنت کرو، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک دن جب وہ پلیٹ فارم پر اخبار بیچ رہا تھا، ایک معمر آدمی اس کے پاس آیا۔ سفید داڑھی، پرانے کپڑے اور ہاتھ میں ایک لکڑی کا عصا۔ اس نے یوسف سے پوچھا، بیٹا تم روز یہیں رہتے ہو؟ یوسف نے سر ہلا کر کہا، جی بابا، یہیں کام کرتا ہوں۔ گھر میں ماں بیمار ہیں، ان کے لیے دوائی اور کھانے کے پیسے جمع کرتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں برکت دے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یوسف کو ان کی باتیں دل کو چھونے والی لگیں۔ اس نے اخبار دیا اور بابا جی نے ایک پرانا سکہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ سکہ باقی سکوں سے مختلف لگتا تھا، بھاری اور عجیب سی چمک والا۔ یوسف نے ادب سے شکریہ ادا کیا اور اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ یوسف اپنی محنت میں لگا رہا، کبھی جوتے پالش، کبھی سامان اٹھاتا، لیکن اس کے دل میں وہ سکہ بار بار آتا۔ اسے لگتا جیسے وہ کوئی عام سکہ نہیں بلکہ کوئی راز چھپائے ہوئے ہے۔ ایک دن اسٹیشن پر ایک بڑا تاجر آیا۔ یوسف نے اس کا سامان اٹھایا اور پلیٹ فارم سے باہر تک پہنچایا۔ تاجر نے خوش ہو کر کہا، بیٹے تم بہت نیک اور ایماندار لگتے ہو۔ یوسف نے مسکرا کر وہ پرانا سکہ دکھایا اور کہا، یہ ایک بابا جی نے دیا تھا، لگتا ہے خاص ہے۔ تاجر چونک گیا۔ اس نے کہا، یہ تو پرانے زمانے کا سکہ ہے، بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ یوسف حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ واقعی قیمتی ہے تو وہ اسے بیچ کر ماں کے علاج کے پیسے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن دل کے اندر ایک آواز آئی، ایمانداری چھوڑ کر دولت کے پیچھے نہ بھاگنا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سکہ کبھی نہیں بیچے گا۔ رات کو جب وہ ماں کے پاس گیا تو ماں نے کہا، بیٹا جو کچھ ملے اس میں شکر کرو، اللہ کے فیصلوں میں بھلائی ہے۔ یوسف نے ماں کو وہ سکہ دکھایا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ شاید یہ سکہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا دنیا کے لالچ میں آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد اچانک ایک بڑی کمپنی کے مالک اسٹیشن پر آئے۔ وہ لوگ یوسف کو روز دیکھتے تھے کہ کس محنت سے اور ایمانداری سے وہ کام کرتا ہے۔ انہوں نے یوسف کو بلا کر کہا، ہمیں اپنے آفس میں ایک ایماندار ملازم چاہیے، کیا تم ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ یوسف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں سے مشورہ کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک دروازہ ہے، اسے قبول کرو۔ یوں یوسف اسٹیشن سے نکل کر شہر کے ایک بڑے دفتر میں کام کرنے لگا۔ وہاں اس نے ایمانداری اور محنت سے اپنی پہچان بنائی۔ کچھ سالوں بعد وہی یوسف کمپنی کا ایک بڑا حصہ دار بن گیا، لیکن اس نے کبھی وہ پرانا سکہ نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتا اور جب بھی مشکل وقت آتا اس سکے کو دیکھ کر اسے وہ بوڑھے آدمی کی باتیں یاد آتی، صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کی ماں کا علاج ہو گیا، وہ صحت مند ہو گئی۔ یوسف نے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ اور ایک لائبریری بنوائی تاکہ کوئی اور بچہ اس کی طرح مجبور نہ ہو۔ یوسف کی زندگی بدل گئی، لیکن اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور ہمیشہ کہتا، اللہ پر بھروسہ اور محنت یہی اصل دولت ہے۔